دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خورشید احمد صاحب قاسمی کے صاحبزادے مفتی محمد سلمان خورشید، ناظم کل ہند رفاہی تعلیمی فاؤنڈیشن و ڈائریکٹر عبداللہ بن مسعود فقہ اکیڈمی، جو ایک نوجوان عالم دین ہمہ وقت امت کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ آج ہم حضرت ہی کی ایک تحریک عبداللہ بن مسعود فقہ اکیڈمی کے سلسلے میں چند سوالات کریں گے۔ حضرت، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ اکیڈمی کے تعلق سے کچھ بتائیں، تعارف کرائیں۔ عبداللہ ابن مسعود فقہ اکیڈمی جو ہے دہلی میں چند علماء کے مشورے سے ہم نے اس کو قائم کیا تھا شوال میں، اور اس کا اغراض و مقاصد کے سلسلے میں جیسا آپ نے سوال کیا ہے، جی مولانا، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک 3 سال کا ایک لمبا عرصہ کووڈ میں گزارا۔ اس دوران بہت سارے فضلاء مدارس کی تمنا تھی کہ وہ فراغت حاصل کرنے کے بعد افتاء کی تعلیم حاصل کریں، جی لیکن ان کی اس تمنا کی تکمیل نہ ہو سکی، اس لیے کہ درس و تدریس کا سلسلہ پورے ملک میں بند تھا۔ اب اس لمبے گیپ کے بعد وہ تسلسل جو ٹوٹا، اس کے بعد لوگوں کے دل میں جو خواہش تھی اور تمنا تھی وہ ایک طرح سے دب گئی۔ وہی ہمارے ذہن میں آیا کہ اس سلسلے کو ایک اس خلا کو پر کر لیا جائے، تو ہم نے یہ آن لائن سلسلہ شروع کیا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ حضرت، اکیڈمی کے قیام کے سلسلے میں کن دشواریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ مولانا، کوئی بھی نئی کام کرتے ہیں تو اس میں محنت تو پڑتی ہے، دشواری تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے اس میں کوئی ایسی خاص دشواری نہیں پیش آئی ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اکیڈمی کے طریقے تعلیم کیا ہوگا؟ اکیڈمی کا طریقہ تعلیم مولانا تھوڑا الگ ہے، جسے ہمارے ملک میں اور بھی مختلف دارالفتہ چل رہے ہیں آن لائن۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے خاص طور سے اپنے جو کام کا مرکز بنایا وہ 2 شہروں کو بنایا ہے، دہلی اور ممبئی اور ان کا اطراف۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ یہاں کے ائمہ اور علماء جو چاہتے ہیں کہ ہم افتاء کریں اور ان کی مصروفیات کوئی اور ہیں، تو اپنے وہ فارغ اوقات میں آن لائن پورے ہفتے سبق پڑھیں، لیکن ہفتے میں 2 دن یا مہینے میں کم سے کم 2 دن، ہفتے میں 2 دن جو قریب ہوں۔ ہم نے ان کے لیے کہا ہے کہ ہفتے میں آپ 2 دن مرکز آئیں اور آف لائن درس لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے مولانا، پورے سال بچے نے کسی استاذ کے پاس آن لائن پڑھا تو کوئی مناسبت پیدا نہیں ہو پاتی۔ آن لائن میں استاذ کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، طالب علم اپنی کچھ بات کرنا چاہتا ہے جو نہیں کر پاتا ہے، تو کم سے کم وہ مناسبت ایک پیدا ہو جائے ہفتے میں 2 دن اور مواجہت پیدا ہو جائے۔ اور اس میں ہم نے یہ کہ اگر ممبئی میں بھی اتنا دور ہے یا اس کی مصروفیات کچھ اس طرح کی ہیں ممبئی اور دہلی میں رہ کر بھی کہ وہ ہفتے میں 2 دن بھی نہیں آ سکتا، تو ہم نے ایک چھوٹ اس میں اور دی ہے، ایک اور ہم نے اس میں یہ کہا کہ مہینے میں 2 روز ہم محاضرات کریں مختلف مسائل، کم سے کم اس میں تو شرکت کریں۔ اگر کوئی اس میں بھی شرکت کرنے سے قاصر ہے تو پھر ہم لوگ بھی ان سے معذرت چاہیں۔ حضرت، ایک سوال ہے، اب تک کیا رسپانس رہا ہے؟ الحمدللہ اب تک کا رسپانس بہت اچھا ہے، اور شوال پورا گزرنے کے بعد ہم نے یہ شروع کیا ہے، تو ابھی بقرعید کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رسپانس آئے گا۔ ابھی تک کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے اس کی بنسبت بہت اچھا۔ عبداللہ بن مسعود فقہ اکیڈمی کے کا نصاب تعلیم
میں اور اس تعلق سے یہ پورا نظام چلانے میں ممبئی اور ممبئی کے اطراف کے کن حضرات کا ساتھ رہا ہے؟ ممبئی میں ہماری صرف اسی تحریک کے لیے نہیں، اور بھی بہت ساری جو تحریک ہے وہ ہماری تنظیم ہے، جس کا یہ ایک حصہ ہے عبداللہ ابن مسعود فقہ اکیڈمی۔ اس میں ہمارے بہت ہی محسن اور کرم فرما میرے دوست، میرے رفیق سفر ہر اعتبار سے مولانا تہذیب صاحب قاسمی عاصمی، یہ بھیونڈی شہر کے ایک بڑے کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ ابھی بھی درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا امتیاز ہے۔ وہ الحمدللہ ہماری ہر تحریک میں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہی کا حوصلہ ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ان دو بڑے شہروں میں۔ عالم دین اگر تاجر بھی ہوں تو بہت سارا کام، ہاں بہت سارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دعا کریں کہ تقریباً علماء کرام، ہاں میری یہ تمنا ہے، اور ہماری تنظیم کا بھی یہ ہے کہ ہم ایسا کچھ آئندہ کریں جی انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود فقہ اکیڈمی کے کل میں کتنے اساتذہ کرام تعلیم دے رہے ہیں؟ ابھی تو 5 اساتذہ کرام تعلیم دے رہے ہیں، اور جب یہ آف لائن دونوں شہروں میں شروع ہو جائے گا عید الاضحیٰ کے بعد، تو یہ عملہ تقریباً 15 تک پہنچے گا۔ مولانا عبداللہ بن مسعود فقہ اکیڈمی ایک تحریک ہے ایک طرح کی، اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کی تحریک بھی ہے۔ اس تحریک میں حضرت مولانا تہذیب احمد صاحب قاسمی کے علاوہ اور کون ہیں آپ کے معاون؟ ہاں آپ نے مہاراشٹر سے ذکر کیا تھا تو اس لیے میں نے اپنے رفیق محترم کا ذکر کیا، لیکن اصل جو ہمیں اس کام میں اور میری مختلف اور تمام کاموں میں جو مشورے اور جو سب یہ حوصلہ جہاں سے ملتا ہے، ایک جگہ ٹرانسفارمر جو ہے، جی میں سمجھتا ہوں وہ حضرت والد محترم حضرت مولانا خورشید احمد صاحب قاسمی، جو شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم میرٹھ کے، اور خلیفہ ہیں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب حضرت شوقی الاسلام رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت یہ عبداللہ بن مسعود فقہ اکیڈمی کے اخراجات آپ کہاں سے پورے کریں گے؟ مولانا یہ ایک شعبہ ہے ہماری تنظیم کل ہند رفاعی تعلیمی فاؤنڈیشن کا، تو اس کے جو زائد اخراجات ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تنظیم پر ہی پڑیں گے، لیکن کچھ ہم لوگوں نے اس میں فیس کا ایک مختصر نظام رکھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے داخلہ فیس 1000 روپے رکھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پڑھنے والوں کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہو، تو ایک تو داخلہ فیس ہم نے اس میں 1000 روپے رکھی ہے، اور ماہانہ فیس 500 روپے۔ یہ سر عالم نشریات جس کے تحت ہماری گفتگو نشر ہوگی، ان کے سامعین اور ناظرین کو کچھ کہنا چاہتے ہیں اور فرمانا چاہتے ہیں تو فرمائیں آپ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے دعا کی درخواست کروں گا، اور دوسری درخواست میں اپنے علماء اور ائمہ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس تحریک سے زیادہ سے زیادہ جڑیں، اور اس سے جڑنے کا معنی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے ائمہ اور علماء جو فراغت کے بعد اب مساجد میں ایک خدمت انجام دے رہے ہیں، امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور کوئی کام کر رہے ہیں، اب وہ مسائل کا استحضار ان کو نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جائے، ایک مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے خارجی اوقات میں، تو اس سے وہ علماء بھی جڑنے کی کوشش کریں جو اب تک نہیں جڑے ہیں۔ میری بس یہی ناظرین سے درخواست ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے جی عالم نشریات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا آپ سے بات گفتگو کرنے کا موقع۔ شکریہ مولانا، جزاک اللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔